وہ کون کون سی نیکیاں ہیں کہ جن کے اجر کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب جاری رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری ہر مرحلے میں رہنمائی بے شک بے شک بے شک، اور یہ انہی کا فیضان ہے کہ انہوں نے اپنے بعد نائبین مصطفیٰ نہ صرف یہ کہ پیدا کیے بلکہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال کر بھائی امجدی صاحب جیسے لوگ ماشاءاللہ علماء کرام میں جہید علماء تشریف فرمائے جیسے انہوں نے گفتگو کی۔ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں نا جی جی، علماء، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سن تو لیا، اب اس پر عمل کرنے کیا اچھی اصل کیا ہے، بہت مؤثر، بہت مدلل، یہ بات ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کیوں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا بات، اور یہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اچھائی کیا ہے سب کو معلوم ہے، لیکن اچھائی کو کیسے بڑھتا جائے اور کیسے زندگی کا حصہ بنایا جائے معلوم ہوتے ہوئے بھی نامعلوم ہے۔ کیوں کہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں جب ہاتھ نہیں دیا تو گناہ و ثواب بتائے گا کون؟ دنیا تو ورغلائے گی، اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ مردار ہے۔ بالکل حدیث بھی موجود ہے، بالکل ایسے ہی، اور اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ اس پر اگر میں جاؤں تو معاملہ دوسری طرف جائے گا، چونکہ صدقات جاریہ حدیث کا مفہوم ہے۔ بالکل صدقات جاریہ تسلسل کے ساتھ یہ مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے کہیں کوئی کنواں کھدوا دیا، بالکل کوئی مسجد بنوا دی، آپ نے خیر کے کام کے لیے کسی گھر کے اندر پانی گر رہا ہے، غریب سا فرد ہے کوئی، اس کے بغیر جانے ہوئے، بغیر کی اللہ کی رضا کے لیے اور بغیر پبلسٹی کیے ہوئے، بالکل بالکل یہ جو ہو گیا نا اب یہ ایک معمولی سا صرف ایک کیل دینا اور پوری توپ چھاپ دینا اخباروں کے اندر اپنے نام سے، یہ اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی، تا وقت کہ اگر رغبت کے لیے ہے خیر کا تو وہ تو صدقہ جاریہ، وہ تو بہت اچھا ہے کہ چلو رغبت کے لیے ہے، لیکن اگر خواہش یہ ہو کہ اللہ رسول راضی ہو نہ ہو، دنیا راضی ہو جائے، تو پھر تو معاملہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو پہلی بات حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں جس کا مفہوم ہے صدقات جاریہ۔ پھر اس کے بعد ایسا علم جو آپ کسی کو سکھلاتے ہیں، وہ علم نافع ہے، اور وہ علم نافع کیا ہے کہ جو نبی کی غلامی کا علم ہو، اس میں فقہ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، حفظ قرآن ہو، مساجد کا احترام ہو، معاشرے کے اندر کردار سازی ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، لوگوں کے دلوں کو نہ دکھانے کے لیے وہ طریقے بتلائے جائیں کہ میرے نبی کیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ معاشرتی کمیونیکیشن جس کو آپ کہتے ہیں سوشل اسکلز اینڈ سوشل کمیونیکیشن، یہ قرآن و سنت کے تابع ہو کر علماء کرام کی نگرانی میں سیکھ کر پھر لوگوں کو بیان کیے جائیں۔ تو یہ بات آ گئی دوسری۔ اب اس کے بعد وہ اولاد جو واقعی خیر کا باعث ہو۔ اولاد تو ہم پال لیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، یار میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا پائلٹ بن جائے۔ میں نہیں کہتا پورا معاشرہ ایسا ہے، لیکن میرا بیٹا نبی کا غلام بن جائے۔ کتنے لوگ سوچ رہے ہیں؟ سوچیں، یہ امانت ہے بیٹا، یہ نسل کو اور نسب کو چلانے کی امانت ہے۔ کس کی؟ نبی کے نسب کو، نبی کی محبت کو، نبی کی غلامی کو، اور نبی کے اہل بیت اطہار کے افعال اور اکرام کو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹا میری شان کو بیان کرے گا۔ میرے 10 بیٹے ہو جائے تو میرے گھر سے 10 لاٹھیاں نکلیں گی۔ کیا 10 لاٹھیاں نکلے گی؟ جنازہ نکال دیا تم نے اپنے نسب کا، اگر تم صرف لاٹھیوں پر بھروسہ کر رہے ہو۔ تو اس آئے تطہیر کی طرف جاؤ جس میں پاکیزگی ملتی ہے، وفا ملتی ہے، حلم ہے، بردباری ہے۔ تو یہ 10 کے 10 بیٹے اگر حافظ قرآن ہو تو کیا حافظ قرآن ہونے سے انسان کمتر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، مرتبہ با شریعت اور باقاعدہ حضور کی سنت پر چلنے والا شخص، نعوذ باللہ من ذالک، یہ معاشرتی دیوالیہ پن ہے اگر ہم کسی کو یہ دیکھیں کہ کوئی شرعی لباس استعمال کر رہا ہے یا حضور سے مشابہت ہے، تو یہ معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں بجائے اس کے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ بہت اچھی بات کی۔ تو یہ جو آپ معاشرے کے اندر کہتے ہیں نیکیوں کو فروغ دینا، تو ذہنی فطور کو نکال کر دل میں
احترام شریعت کو قائم کرنا اور اس کو فروغ دینا، اس کو رواج دینا، یہ بھی خیر کا عمل ہے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کا آغاز یہ مت سوچئے کہ میں کوئی بہت بڑا مبلغ، بہت بڑا مدرس، بہت بڑا معلم بننے کے بعد ساری دنیا کے لیے ٹیلی ویژن پر آ رہا ہوں تو کوئی معیار ہوں، نہیں، خود احتسابی، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں نے انسان ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، اور میں جب غلطی کر رہا ہوں تو ہر ایک سے میں سیکھوں حضور کا اخلاق، حضور کا کردار، حضور کا وعدہ، حضور کی سیرت، حضور کا وہ روزہ جو رکھا کرتے تھے، صحابہ کا وہ عمل جو رمضان میں ہم نے کیا، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ جاری رہیں گی نیکیاں۔ ورنہ یہ ہے کہ رمضان آیا، رمضان میں ہی لپٹ گئی تو قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائیں گی۔ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں اس کو بھی سامنے رکھا اور بڑے ناصحانہ انداز میں وہ تمام باتیں ارشاد فرمائی جو اساتذہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے اب تک، اور جو